أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون بھیجا کہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ سورہ اعراف کی 133 نمبر کی آیت ہے۔ قوم فرعون کی سرکشیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچائے، اور پھر فرعون کی جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ پچھلے رکوع میں آپ سن چکے ہیں۔ جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں کی ہار ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ اس کے باوجود بھی قوم فرعون کی سرکشی ختم نہیں ہوئی، وہی کفر پر جمے رہے، اور ایک عرصے دراز تک تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 20 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، دعوت حق ان کے سامنے پیش کرتے رہے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، لیکن وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں۔ موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی، جس میں سے پہلے 2 جو معجزات فرعون کے دربار میں جا کر جو پیش کیے گئے تھے وہ تھے عصا اور ید بیضا، لکڑی کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا بغل میں دبا کر نکالنے سے سفید چمکتا ہوا ہو جانا۔ یہ 2 معجزات کی بنا پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد تیسرا پچھلی آیت میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی مسلط فرمائی، ان کی سرکشیوں کی اور کجروی کی باعث، تو ان کی زمینات اور باغات اور کھیت سب خشک ہو گئے اور ان کی پیداوار میں کمی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے التجا کی، دعا کی، درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ قحط ان کا ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر سے وہ وہی سرکشی پر آمدہ۔ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کا نتیجہ ہے، یہ کہا انہوں نے، اس قحط کو اس کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو وہ قحط سے نجات دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عذابوں کا جو سلسلہ تھا اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، پچھلی آیت میں بھی جو قحط کا جو عذاب تھا، یہ سلسلہ ایک ساتھ نہیں رہا، بلکہ ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے عذاب آتے رہے۔ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ان کو اصلاح کا موقع دیا جاتا رہا۔ بتایا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے کہ 7 روز تک مسلسل ان کے اوپر ایک عذاب آتا، اس کے بعد پھر وہ عذاب موقوف کر دیا جاتا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، اور 3 ہفتوں تک وہ عافیت کے ساتھ گزارتے۔ اس کے بعد پھر دوسرا عذاب آتا، تیسرا عذاب، اس طریقے سے عذابوں کا سلسلہ چلتا رہا، ان کو خبردار کرنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ لیکن وہ قوم انتہائی سرکش قوم تھی، مجرم قوم تھی، عادی مجرم، اس لیے وہ راہ راست پر نہیں آئے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے، جب پچھلی آیت میں جو بات آئی تھی کہ ان کے اوپر جب قحط کا عذاب آیا اور ان کے سارے باغات اور زمینات اور کھیت اور غلہ جات سب میں جو ہے کمی آ گئی سوکھا پڑ جانے کی وجہ سے،
تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذاب کو ہٹا دیا ان کے اوپر سے۔ اس کے باوجود وہ سرکشی ہی پر آمدہ رہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ سرکش قوم ہے، یہ عہد و معاہدہ کرتی ہیں اس کے بعد پھر جاتی ہیں، ان کے اوپر یہ جو عذاب آپ نے بھیجا تھا اس کا بھی اثر نہیں ہوا قحط کا، پھر سے وہ وہی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ ان پر ایسا سخت اور شدید عذاب بھیج دیجیے ان کے لیے دردناک ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور وہ ہماری قوم کے لیے وعظ و نصیحت ہو اس میں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے درس عبرت ہو۔ اس پر ان عذابوں کا سلسلہ شروع ہوا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ یہ 5 عذابوں کا تذکرہ ہے اس میں جو قوم فرعون پر آئے تھے۔ اس میں سے سب سے پہلا مفسرین کی رائے ہے کہ یہ طوفان کا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَان کہا، یہ پانی کا طوفان ہے، پانی ہر جگہ گھس گیا، ان کے گھروں میں، ان کی زمینات میں، ان کے کھیتوں میں، ان کے باغات میں اس قدر پانی گزرا کہ وہ ساری زمینات اور ساری فصلیں ان کی تباہ ہو گئی اور برباد ہو گئی۔ اور خاص بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ بھی ان لوگوں کے متصل ہی ان کی زمینات تھی، لیکن ان کی زمینات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ جیسے کہ ویسی خشک رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بچاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں عذاب کے وقت بھی۔ جب اجتماعی طور پر نبیوں کو جھٹلانے کے وقت جو ہے جب عذاب آتا ہے تو جو مجرمین ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر سزا دی جاتی ہے، اور جو مومنین اور مخلص بندے ہوتے ہیں ان کو اس سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ پانی کا عذاب ایسا آیا کہ ان کی ساری چیزیں تباہ ہو جا رہی تھیں۔ اس وقت وہ التجا کرے پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، تو پھر ہم آپ کی بات مان کر آپ پر ایمان لائیں گے اور قوم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، عذاب سے نجات ملی، عذاب رفع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جو زمینات تھی وہ پھر سے لہلہانے لگی، تر و تازہ ہو گئی اور پیداوار میں خوب اضافہ ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ یہ عذاب نہیں تھا بلکہ یہ تو ہمارے لیے فائدے کے لیے پانی آیا تھا، اس سے ہماری پیداوار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہی سرکشی پھر سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے کچھ مہلت دے کر ان کے پاس بھیجا۔ اس عذاب کا تذکرہ یہ فرماتے ہیں کہ والجراد، جراد سے مطلب یہ ہے ٹڈی دل بھیجا۔ وہ اس طریقے سے ان کے باغات اور زمینات میں اور فصلوں کے پاس آئے کہ وہ پورے کا پورا کھا گئے، وہ ٹڈیاں آ کر ان کی نہ صرف باغات اور زمینات بلکہ ان کے گھروں کے جو لکڑی کے مکانات میں دروازے اور چھت تھے وہ بھی سب کے سب کھا گئے، ہر چیز کھا کر ختم کر دی، کچھ بچ نہیں رہا تھا ان کے پاس۔ پھر سے وہ چلا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو دفع کیا ان سے۔ عذاب کے دفع ہو جانے کے بعد دیکھا کہ ابھی ہمارے پاس اناج اور غلہ پچھلا اگلے 1 سال کے لیے پڑا ہوا ہے، ذخیرہ ہے۔ پھر سے سرکشی پر آمدہ ہوئے، پھر جو ہے وہی حرکتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ان کو پھر سے دے کر پھر تیسرا عذاب ان کے اوپر بھیجا، والخمل کہا۔ خمل کہتے ہیں اصل میں جوؤں کو، جوئیں جو بالوں میں اور جسم میں اور کپڑوں میں پڑ جاتی ہیں انسان کے، وہ جوئیں اس قدر ہو گئی کہ ہر طرف جوئیں نظر آ رہی تھیں۔ اور خمل کو جو ہے وہ کیڑے کو بھی کہا جاتا ہے جو اناج میں لگ جاتا ہے، گھن کا کیڑا جسے کہا جاتا ہے۔ اس سے شاید مراد دونوں ہو، گھن کا کیڑا بھی ہو اور جوئیں بھی ہو۔ جوئیں اس قدر ان کو عذاب میں مبتلا کر دی اور تکلیف پہنچائی کہ ان کے سارے بال کھا گئی، ان کے سارا اناج کھا گئی رکھا ہوا، اور حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی بھویں اور پلکیں بھی کھا گئی۔ سب چیزیں ان کی جو ہے تباہ و برباد کر دے رہی تھی۔ پھر وہ بلبلا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے دعاؤں کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر وہ عذاب بھی ان سے جو ہے ہٹا دیا گیا اور ان کو پھر سے ایک مہلت عطا کر دی گئی۔ اس کے بعد بھی وہ
بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، چوتھا عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس سلسلے کا۔ والضفادع، ضفادع کہتے ہیں مینڈک کو، مینڈکوں کو بھیجا۔ مینڈک اس قدر بھیجے کہ چوطرف مینڈک ہی مینڈک، کھانا پکانے کے لیے ہانڈی بگونا رکھتے ہیں تو پورے مینڈک بھر جاتی ہے اس میں، لیٹتے ہیں تو گلے تک کا سارے جسم کو ڈھانک دیتے ہیں مینڈک، کھڑے ہوتے ہیں تو گلے تک مینڈک آ جاتے ہیں، چوترف طرف مینڈک ہی مینڈک۔ عذاب سے پریشان ہو گئے، رو کے چلانے لگے اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ عذاب کو ہم سے ٹلا دیجیے اپنے رب سے دعا کر کے۔ پھر سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ عذاب بھی ان سے دور کر دیا گیا۔ پھر وہی سرکشی، وہی حرکتیں، وہی طرز عمل، وہی روش انہوں نے برقرار رکھی۔ اس کے بعد پانچواں عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، والدم، خون کا عذاب۔ دم کہتے ہیں خون کو، یعنی خون ایسا کہ ہر طرف خون، نہروں میں خون، حوضوں میں خون، پانی کے رکھے ہوئے ذخائر جہاں جہاں پر ہے وہاں پر خون، کھانے میں خون، ہاتھ میں نوالا لے رہے ہیں تو اس میں خون آ جا رہا ہے۔ اور بڑی حیرتناک بات یہ تھی کہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ساتھ ساتھ رہ رہی قوم بنی اسرائیل، ان کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، وہ نوالا اٹھا رہے ہیں تو صحیح آ رہا ہے، ان کے ہاتھ سے یہ نوالا لے رہے ہیں تو ان کے پاس خون بن جا رہا ہے، پانی کا گلاس لے رہے ہیں تو وہاں پر پانی ہے، یہاں پر ہاتھ میں لیتے ہی خون بن جا رہا ہے۔ عذاب اتنا شدید کہ پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ عذاب بھی ان سے ہٹا دیا گیا۔ عذاب کے ہٹ جانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جان گئے ہیں کہ یہ موسیٰ نبی وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہیں، بہت بڑے جادوگر ہیں، اور ان کی یہ جادو کے کرشمے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخر میں، انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی مجرم لوگ، یعنی اتنے عذاب دیکھنے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سارے عذابوں کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ استکبار کیا، تکبر کیا، اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کی کوشش کی اور اللہ کے حکم کے آگے، یعنی اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھا، اس کو نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ان کی بات کو نہیں سنا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا رہا، دیکھتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے عذاب رفع دفع ہوتا رہا، اس کے باوجود بھی اپنے آپ میں سدھار نہیں لائے اور اپنی اصلاح نہیں کی، وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو کہتے، اے موسیٰ، تمہارے رب نے تم سے جو عہد کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے دعا کرو، اگر تم نے یہ عذاب ہم سے دور کر دیا تو ہم ضرور تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اور ایک عذاب، چھٹے عذاب کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے، رجز کہہ کر۔ رجز کہتے ہیں طاعون کا جو عذاب ہوتا ہے، طاعون، چینچک نکل جانا یا حیضہ ہو جانا یا پلیگ ہو جانا، یہ اس قسم کی جو وبائی امراض جو ہوتے ہیں، یہ وبائی امراض کا سلسلہ ان کے پاس شروع ہوا، 70,000 لوگ مارے گئے اس میں۔ اور اس عذاب کو بھی سے نجات پانے کے لیے پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ ہمیشہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کر کے ہمیں عذاب سے نجات دلا دیجیے، بس مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جو ساری چیزوں کے پیچھے کار فرما ہے، ایک قوت ہے جو کام کر رہی ہے، رب اعلیٰ، اس کو ماننے کے باوجود اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، اطاعت نہیں کرنا چاہتے اور ہمیشہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور عذاب ٹلا دیا جاتا ہے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہمیشہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی دعاؤں سے ہماری یہ عذاب ختم ہو جائے گا تو ہم یقیناً آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہم قوم بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے تھے، ہمیشہ عذاب آ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے عذاب ٹل جا رہا تھا، لیکن پھر بھی بات نہیں مان رہے تھے۔
اب اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ ان کا آخری فیصلہ کر دیا گیا کہ اب ان کو دریا میں غرق کر دینا تھا، اس لیے کہ یہ عذاب ان کے لیے نصیحت نہیں بن سکے، عبرت نہیں بن سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں غرق کر کے ان کی زندگی کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر